برادران اسلام، سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے اصحاب کے متعلق، اپنے صحابہ کے متعلق وصیت و تلقین فرمائی، پچھلے 2 خطبوں میں نے صحابہ کرام کے مناقب اور ان کے فضائل قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا، اپنے صحابہ کا، اپنے ساتھیوں کا دفاع بھی کیا ہے۔ اس تعلق سے میں نے 2-3 حدیثیں بھی کوٹ کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا، اپنے ساتھیوں کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو، انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، بلکہ ان سے محبت کرو، ان سے الفت کا اظہار کرو، اور ان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے متعلق بھی وصیت و تاکید فرمائی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ چیپٹر نمبر 45 حدیث نمبر 2408، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث کرابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ہم لوگوں سے فرمایا، انا تارک فیکم ثقلین، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر رہے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا تم لوگ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس پہ سختی سے عمل کرو۔ دوسری بھاری چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے اہل بیت سے بدسلوکی نہ کرنا، میرے اہل بیت کی بے حرمتی نہ کرنا۔ میرے بھائیو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں کتاب اللہ اور اہل بیت کو احترام و عظمت کے حوالے سے 2 وزنی اور بھاری چیزیں قرار دیا، اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور اہل بیت کا احترام کرنے کی خصوصی نصیحت فرمائی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کے متعلق بہت ساری غلط باتیں مشہور کر رکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ نصیحت و وصیت کے بالکل برخلاف ہیں۔ پہلی غلط بات، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یعنی آپ کی بیویوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی کھلی بغاوت، مخالفت اور نافرمانی ہے۔ دوسری غلط بات، وہ اہل بیت میں
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں شامل نہیں ہیں۔ یہ بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی کھلی بغاوت، مخالفت اور نافرمانی ہے۔ تیسری غلط بات، وہ بعض اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، انہیں اللہ کے اختیارات میں شریک قرار دیتے ہیں، انہیں مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، بگڑی بنانے والے اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ چوتھی غلط بات، وہ بعض اہل بیت کی کھوکھلی محبت کی آڑ میں صحابہ اور صحابیات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، انہیں ہدف تنقید بناتے ہیں۔ یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صحابہ اکرام کے اوپر تبرے کستے ہیں، وہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور ان صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں جن کا واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور ان کا یہ طریقہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسلام انہی کے واسطے سے ہم تک آیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اسلام اپنے شاگردوں کو بتایا، اسلام اپنے شاگردوں کو سکھایا اور ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور پھر اس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہم شک کریں گے، صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک کریں گے، تو پھر اسلام کہاں سے باقی رہ جائے گا؟ اسلام کی پوری عمارت ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور یہی کام یہ بدبخت لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کے مضبوط دلائل اور دیگر شواہد کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو یاد رکھیے، اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے شامل ہیں، اور اس کی ایک نہیں بلکہ کئی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کے ایک پورے رکوع میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے چند احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، انما یطہرکم اللہ انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اے ازواج رسول، ان احکام کے ذریعے اللہ تم سے ہر قسم کی آلائش دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ دوسری دلیل قرآن کریم کی سورہ ہود میں ہے کہ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہی لفظ اہل بیت بولا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے تعجب کیا۔ تعجب کس بات پہ؟ کہ میں خود بوڑھی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، بچہ کہاں سے ہوگا؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 82 یا 83 سال ہو رہی تھی،
اور آج ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر لوگ تو 82 سال یا 83 سال سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ 82 یا 83 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں ان کی حالت بڑی بدتر ہو جاتی ہے۔ تو 82 یا 83 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسی لیے تعجب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں خود بوڑھی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں بچہ کہاں سے ہوگا، اور بچہ نہیں ہے تو پوتا کہاں سے آ جائے گا۔ انہوں نے تعجب کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 73۔ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو اے اہل بیت؟ تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے، یقیناً اللہ تعریفوں والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ پیغمبر کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تیسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری کتاب تفسیر چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 4793، اس میں ایک ٹکڑا میں لے رہا ہوں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ نکاح کے دوسرے دن اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس طریقے سے سلام کہا، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، اے اہل بیت تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ چوتھی دلیل صحیح مسلم کتاب النکاح چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 1365، اسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس موقع پہ؟ جب آپ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور نکاح کے دوسرے دن تمام بیویوں کو آپ نے سلام کیا، تو اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ازواج مطہرات کی خیریت معلوم کی، کیف انتم یا اہل البیت، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے اے اہل بیت، آپ لوگوں کا مزاج کیسا ہے، آپ لوگ ٹھیک سے ہیں، آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت معلوم کی۔ پانچویں دلیل صحیح بخاری کتاب تفسیر چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 4798، جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی گئی، اور تہمت لگانے والا کون تھا؟ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ منافقین کا سردار تھا۔ اسی بدبخت نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی تھی، اور سارے منافقین اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور بدقسمتی سے چند مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اس بدبخت نے مومنوں کی ماں، ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اپنی ماں کے بارے میں اتنا گھناؤنا لفظ بولتے ہوئے لرز جاتے ہیں۔ اس بدبخت نے یہ الزام لگایا کہ صفوان بن معطل نامی شخص سے ام المومنین عائشہ کا ناجائز تعلق ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ اس بدبخت کو ہلاک و برباد کرے، اس بدبخت پہ زمین و آسمان کے برابر لعنت برسائے، اس بدبخت کی قبر کو آگ سے بھر دے۔ اس بدبخت نے ہماری ماں پہ اتنا گھٹیا الزام لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں۔ اسی موقع سے آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں، کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں، اشارہ کدھر تھا؟ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول کی طرف، کہ اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میرا ساتھ دے جس نے میرے اہل بیت کے سلسلے میں مجھے اذیت پہنچائی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ چھٹی دلیل، اہل بیت کا معنی گھر والے کے ہیں، اور یہ لفظ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں
تو خبر خیریت معلوم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کے بال بچے کیسے ہیں؟ تو کیا بال بچوں میں، گھر والوں میں صرف بچے مراد ہوتے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ بیوی بھی مراد ہوتی ہے۔ بہرحال قرآنی آیات اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی مستند ترین روایات کس قدر وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں، خانہ نبوت میں، کاشانہ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ ہاں، بیویوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کو بھی شامل کیا۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اور تمام بیٹے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہم، تمام لوگ شامل ہیں۔ تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ چیپٹر نمبر 45 حدیث نمبر 2424، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک موٹی چادر پہنے ہوئے تھے، ابھی آپ گھر سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر علی آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر حضرت حسن آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر حضرت حسین آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اہل بیت میں شامل کر لیا، کیونکہ قرآن کریم میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ تھا، تو آپ نے ان لوگوں کو شامل کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اہل بیت سے ہونا یہ قرآن کریم اور صحیح حدیث، یعنی قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور باقی لوگوں کا اہل بیت سے ہونا یہ صرف احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ جن کا اہل بیت ہونا قرآن و احادیث دونوں سے ثابت ہے، انہیں اہل بیت تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جن کا صرف احادیث سے اہل بیت ہونا ثابت ہے انہیں نہ صرف اہل بیت تسلیم کرتے ہیں بلکہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، اسی لفظ اہل بیت سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، لفظ آل رسول، لیکن یاد رکھیے یہ لفظ آل رسول لفظ آل اہل بیت سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، کیونکہ لفظ آل میں صرف ازواج رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا اولاد رسول مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں سارے پیروکار بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آل آیا ہے یہ پیروکار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے یہ اولاد رسول، ازواج رسول اور متبعین پر یعنی پیروکار پر بھی بولا گیا ہے۔ بہرحال لفظ اہل بیت ہو یا لفظ آل رسول ہو، ان دونوں لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج سمجھنا بلکہ ان کی بے حرمتی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی کھلی مخالفت ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، بیوی انسان کی عزت، ناموس اور حرمت ہے، اس لیے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں تسلیم نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بے حرمتی کرتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کی ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو
اہل بیت کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق کوئی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں اپنے مقدس کلام میں کیا ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنی بے شمار احادیث میں کیا ارشاد فرمایا۔ انہیں 1000 بار سوچنا چاہیے اور انہیں اللہ کی غضب سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب جن لوگوں کو وہ اہل بیت تسلیم کرتے ہیں ان کے متعلق ان کا بڑا غلط عقیدہ ہے، بڑا خراب عقیدہ ہے۔ وہ ان کے متعلق غلو کرتے ہیں، انہیں خدائی اختیارات میں شریک قرار دیتے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، بگڑی بنانے والے اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ وہی لوگ دوسری طرف انہی شخصیات کو مظلوم، بے بس اور عاجز بھی ثابت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اب میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے حضرت علی سے خلافت چھین لی۔ غور کیجئے، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں۔ کیسے مشکل کشا ہیں بھائی؟ جب اپنی خلافت تک نہ بچا سکے، جو اپنی خلافت تک نہ بچا سکے، وہ تمہاری حفاظت کیا کر پائیں گے؟ لیکن ان عقل کے دشمنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابوبکر نے علی سے خلافت چھین لی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محرم کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں وہ گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک نعرہ بھی ایجاد کر رکھا ہے کہ دمادم دم قلندر، علی کا ہے ایک نمبر۔ میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہمارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اس پوری روئے زمین پہ اگر کوئی افضل انسان تھے، اگر کوئی بہتر انسان تھے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور ان کے بارے میں ہمارا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ دمادم دم قلندر، ابو بکر کا ہے ایک نمبر، ابو بکر کا ہے ایک نمبر، ابو بکر کا ہے ایک نمبر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح کبھی کہتے ہیں کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حق وراثت چھین لیا۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جائیداد کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اولاد موجود تھی جب آپ دنیا چھوڑ کر گئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو صرف آپ کی ایک اولاد تھی، کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جائیداد کا مالک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنتی تھی۔ لیکن یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے ان سے حق وراثت چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ غور کیجئے، ایک طرف یہ بدبخت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ مشکل کشا ہیں، حضرت فاطمہ حاجت روا ہیں، حضرت فاطمہ بگڑی بنانے والی ہیں۔ یہ کیسے مشکل کشا ہیں بھائی؟ یہ کیسے بگڑی بنانے والے ہیں بھائی؟ جب اپنا حق وراثت نہیں بچا سکی، اپنے حق کی حفاظت نہ کر سکی، وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گی؟ لیکن ان عقل کے دشمنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سچ کا کہنے والوں نے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اسی طرح کبھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپتے ہوئے اپنی جانیں دے دیں، اور دوسری طرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسین مشکل کشا ہیں، حضرت حسین بگڑی بنانے والے ہیں۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں
کہ یہ مشکل کشا ہیں۔ یہ کیسے مشکل کشا ہیں بھائی، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اپنے گھر والوں کو بچا نہ سکے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بچا نہ سکے۔ 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، لیکن وہ نہیں بچا سکے، وہ تمہاری حفاظت کیا کر پائیں گے؟ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یعنی ایک طرف انہیں سب کچھ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مختار کل ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان پہ یہ ظلم ہوا ہے۔ کتنی بے تکی بات ہے یہ! کیا یہ باتیں ہضم ہو رہی ہیں؟ کیا یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب حد سے زیادہ غلو کریں گے تو غلو کرنے والوں کی حقیقت بھی کھلے گی اور ان کا عقیدہ بھی خراب ہوگا۔ بہرحال اہل بیت کے متعلق جو کچھ بھی بولا جاتا ہے یا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ اہل بیت سے ایسی محبت کا ثبوت قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے، اور نہ جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے اس طرح کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اہل بیت سے سچی محبت یہ ہے کہ انہیں وہی مقام دیا جائے جو مقام ان کے لیے قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، وہی مقام ان کو دیا جائے، احترام سے ان کا نام لیا جائے، یہی ان سے سچی محبت ہے۔ آخر